آیت کریمہ میں معترض نے ایک اور سوال بھی اٹھایا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ معراج کیسے ممکن ہے؟ انسانی جسم کیسے اتنا سفر کر سکتا ہے؟ اور پھر اس بات پر آ گئے ہیں کہ یہ در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب تھا۔ ٹھیک یہی چیز مرزائی حضرات بھی کہتے ہیں، چنانچہ مرزا غلام احمد قادیانی اور ان کے بعد بھی جو لوگ آئے ہیں ان سب نے یہی لکھا ہے، اور یہ فتنہ اور یہ گمراہی کی چیز بہت سے لوگوں میں پہلے بھی پائی جاتی تھی، اور وہ اصرار کرتے رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خواب تھا، حقیقت میں آپ کا جانا نہیں ہوا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت کی جاتی ہے، اور اس کا جواب بھی ہم نے رضا الماس میں لکھ دیا ہے، اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی ممکن ہوا تو اس بحث کے آخر پہ پھر یہ بات لائیں گے۔ سر سید نے اپنے مکتوبات میں اور ہر جگہ تہذیب الاخلاق میں شد و مد سے یہ بیان کیا ہے، حتیٰ کہ جو کچھ انہوں نے عیسائیوں کے رد میں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے بھی جو کچھ لکھا ہے، انہوں نے آسانی سے یہ کہہ کے جان چھڑا لی ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب تھا، حقیقت میں ایسے نہیں تھا۔ یہ سارے اعتراضات معراج کی روایات پہ یہ لوگ وارد کرتے ہیں، اور پھر عقلاً بھی اس کا جواب چاہتے ہیں۔ تو عقلاً جواب میں سے پہلی بات جو یاد رکھنے کے قابل ہے کہ یہ جوابات در حقیقت اس انسان کے لیے ہیں جو اصل کو مانتا ہو اور پھر فروعی سوالات کے جوابات تلاش کرے۔ معاملہ الٹا ہو گیا، ایک آدمی جو اصل کا ہی قائل نہیں ہے، فروعات پر بحث کرنا بیکار ہے۔ مثلا ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ یہ جانور حلال ہے اور یہ جانور حرام ہے، اس حلت اور حرمت کی تقسیم میں تم کیوں پڑھتے ہو؟ گوشت مطلوب ہے، چنانچہ گائے کا گوشت اور پورک اور سور کا گوشت ہی ہے، سب برابر، تم اس کی تفریق کیوں کرتے ہو؟ تو اس سے یہ بحث نہیں کی جا سکتی، اس سے اصولی طور پر یہ بحث کی جائے گی کہ تم اللہ کی کتاب کو مانتے ہو یا نہیں، تم خدا کی کتاب کے قائل ہو یا نہیں۔ اگر وہ خدا کی کتاب کو مانے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمان ہے۔ اب اس سے بات کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حلت اور حرمت قرآن کریم میں بیان کر دی ہے، اللہ نے بتا دیا ہے کہ کون سے جانور حلال اور جائز ہیں، کون سے جانور حرام ہیں، کن سے نکاح جائز ہے، کن سے نکاح ناجائز۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے کہ کن کن اوقات میں تمہارے لیے نیند موجب راحت ہے، اور کون سے اوقات ہیں اگر تم نشے کی حالت میں ہو، تم اس حالت میں ہو، اس حالت میں ہو، تو دیکھو اللہ کی یاد، اس کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ یہ سب چیزیں اللہ نے بتا دی ہیں۔ ہمیشہ عام طور پہ مستشرقین عیسائی اور جدید بعض پڑھے لکھے جو اعتراض کرتے ہیں، وہ اعتراض در حقیقت فروعات پہ کرتے ہیں، اصول کی بات نہیں کرتے، اور ہم ہمیشہ اصول کی بات کرتے ہیں۔ معراج یہ فرع ہے ایک اصل کی، یہ شاخ ہے ایک درخت کی جس کی جڑ ثابت ہے۔ مالی کہتا ہے جڑ سوکھ گئی ہے، اور کوئی اس سے کہے کہ اس شاخ کو پانی دو تو بہت آسانی سے سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ کوئی کہتا ہے صاحب جڑ کی فکر کرے، اس کا تنا ہی باقی نہیں رہے گا، جڑ باقی نہیں رہے گی، اور آپ شاخ پہ بات کر رہے ہیں۔ تو یہ فرق ہے اصول کا۔
ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ پانی ناپاک ہے، دوسرا کہتا ہے کہ کیوں ناپاک ہے؟ وہ کہتا ہے اس لیے کہ اس میں سے درندوں نے پانی پیا ہے۔ وہ کہتا ہے میرے لیے کیا مسئلہ ہے، درندے پئیں یا نہ پئیں، مجھے پانی کی طلب ہے اور میں نے پانی کو پینا ہے۔ اب اسے کوئی کہے کہ قرآن میں یہ آیا ہے، حدیث میں یہ آیا ہے، بائبل میں یہ آیا ہے، وہ کہتا ہے بھی میں ان چیزوں کو مانتا ہی نہیں۔ جب مانتا نہیں ہوں اصول کو، تو تم مجھ سے کیوں اصرار کر رہے ہو کہ اس اصول کے تحت جو چیزیں ثابت ہو رہی ہیں میں انہیں بھی مانوں؟ میں تو اصول کو ہی نہیں مانتا، میں تو مذہب ہی کو نہیں مانتا۔ بالکل ٹھیک اسی طرح اس معراج کے مسئلے کو اگر عقلاً سمجھنا ہونا تو انشاءاللہ یہ پہلی بات ہی کافی ہو جائے گی۔ اگر عقلاً سمجھنا ہے، لڑائی اور بحث کا ارادہ نہ ہو، تو یہ جو پہلی دلیل ہے نا، بس یہی کافی ہو جانی چاہیے کہ صاحب یہ معراج کا واقعہ فروعی واقعہ ہے، اس کی اصل اور ہے، اور معراج کا واقعہ فروع ہے نبوت کا۔ اگرچہ ہمارے نزدیک عقائد میں اصولی بات الگ ہے، لیکن اصل میں معراج نبوت کی فرع ہے، نبوت جڑ ہے، اصل وہ ہے، اور اس کی فرع، اس کی شاخ، اس سے پھوٹنے والی کومپل معراج۔ نبوت کس چیز کا نام ہے؟ نبوت اس چیز کا نام ہے کہ جبریل امین اللہ تعالیٰ کا حکم لے کے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں۔ اسی چیز کا نام نبوت ہے نا، وہی کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بتایا کہ جائیے، اور یہ ہے وہ چیز جو محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچانی۔ وہ آتے تھے، بار بار آتے تھے۔ جو شخص اس بات کو مانتا ہے وہ نبوت کا قائل ہے۔ جب نبوت کا قائل ہے تو مسلمان ہے، اور جو اس کو نہیں مانتا وہ تو سرے سے مسلمان ہی نہیں ہے، اس سے کیا معراج منوانی۔ اور اس کو اگر کوئی مانتا ہے کہ جبریل امین کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونا اور اللہ کا پیغام پہنچانا، کوئی بھی شخص اگر اس کو مانتا ہے تو اسی بات کو پلٹا دیجئے کہ جبریل امین آتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے پاس چلے گئے۔ تو جو وہاں سے آئی وہ نبوت ہے، اور یہاں سے جو چلے گئے معراج ہے۔ اس پہ اعتراض نہیں ہوتا کہ جبریل امین روز آ رہے ہیں، روز آ رہے ہیں۔ 25,000 مرتبہ سے زیادہ جبریل امین آئے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اگر تو اس پہ کیا اعتراض ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے؟ دیکھیے نا، ایک آپ کا دوست آپ سے روز ملنے آتا ہے، دوسرے چھٹے پانچویں ملنے آتا ہے، اور آپ نے اسے کہا کہ ایک دن میں بھی ملنے آؤں گا۔ اسے کہا اچھا سواری آئے گی، میں خود بھی حاضر ہو جاؤں گا، آپ کو آ کے لے جاؤں گا۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوبصورت اور زبردست جملہ لکھا ہے۔ مکتوبات شریف میں ایک جگہ تحریر فرماتے ہیں، از رفتن تا بردن فرقیست عظیم، خود جانے میں اور کوئی آ کر لے جائے، ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ تو گھٹیا سی مثال، معاذ اللہ، استغفر اللہ، اس واقعے کے لیے نہیں، لیکن تقریب تفہیم کے لیے، سمجھنے کے لیے شاید بہت مؤثر ہے کہ خاتون خود چلی جاتی ہے اور ایک کو لینے کے لیے پوری بارات آتی ہے، 200 400 1000 آدمی اس ایک خاتون کو لینے کے لیے آتے ہیں۔ بڑا فرق ہے دونوں۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آتے تھے، ایک مرتبہ آ کے کہا کہ اچھا آپ کو لے جانے کے لیے آج حاضر ہوا ہوں، آپ تشریف لے چلیے جہاں میں رہتا ہوں،
ممکن ہے آپ اس مقام سے بھی آگے جائیں۔ تو کیا ہوا؟ اگر جبریل امین کا آنا سمجھ اور عقل میں آتا ہے تو ان کا جانا کیوں سمجھ اور عقل میں نہیں آتا؟ سمپل سی بات ہے۔ اس لیے واقعہ معراج فرع ہے اصل میں جبریل امین کے آنے کی۔ یا تو جبریل امین کا آنا ہی نہ مانے، بات ہی ختم ہو گئی۔ اس سے پھر بات اصول پہ کی جائے گی، نبوت کی ضرورت پہ کی جائے گی، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بات کی جائے گی، اللہ تعالیٰ کا وحی کا نازل کرنا اس پہ بات کی جائے گی۔ اور اگر کوئی اس بات کو مانتا ہے تو پھر معراج کا واقعہ اس کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ بہت سے مسائل ایسے ہیں جن کا تعلق اصول سے ہوتا ہے۔ مثلاً قیامت کا مسئلہ ہے، عقل میں کہاں تک زور لگائیں گے آپ؟ اعمال کے تلنے کا مسئلہ ہے، اجساد کے زمین سے اٹھ کھڑے ہونے کا مسئلہ ہے، خود وحی کا مسئلہ ہے کہ کس کیفیت سے آتی تھی۔ یہ سارے مسائل ایسے ہیں کہ ان مسائل میں جب تک نبوت کو نہ مانا جائے اور اصول کو نہ مانا جائے یہ نہیں ثابت ہونے کے۔ ان پر بحث کرتے رہنا، اس کا آسان حل یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جو مانتا ہے تو نبوت کی تصدیق میں یہ سب چیزیں آ جائیں گی۔ اس لیے جو نبوت ہے وہ جبریل امین اپنے مقام سے وحی لے کر آتے ہیں، اور معراج حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقام سے جبریل امین کے مقام تک کا سفر، بلکہ اس سے بھی آگے کا سفر کر لیتے ہیں۔ اب کیا اشکال ہے اس میں؟ ان کا آنا تسلیم ہے کہ وہ آتے تھے، کئی مرتبہ آتے تھے، ایک دن میں کئی مرتبہ آتے تھے، بسا اوقات ہفتوں کے بعد وہ واقعہ بھی آیا ہے۔ یہ سب چیزیں ایسے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لے گئے، اس پہ اشکالات کہ کیسے چلے گئے، کیا ہو گیا۔ تو اس لیے جس طرح ان کا آنا عقل سے بعید ہے، اسی طرح ان کا جانا بھی عقل سے بعید ہے۔ تو اگر ان کا جانا عقل سے بعید مان لیا جائے اس پہ اشکال ہو، تو اس سے تو ہزاروں گنا بڑھ کر جبریل امین پہ اعتراض ہے کہ وہ کیسے آتے تھے، ان کا سفر کیا تھا۔ تو اگر سمجھنا ہو تو بس پھر یہ ایک ہی جواب کافی کہ معراج کا مسئلہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک فرع ہے۔ نبوت کو مان لیجئے، پھر اس کے بعد اس پہ آ جائیے، آسان ہے۔ اور نبوت ہی کو جو آدمی نہیں مانتا، وحی کو نہیں مانتا، اس کے لیے اور سینکڑوں مسائل ہیں جو اس کے لیے مسائل کو پیدا کریں گے۔ اسی لیے کیا عقل مندی کی بات اس شخص نے کہی جو اس وقت کافر تھا اور بعد میں مسلمان ہو گیا۔ صلح حدیبیہ میں رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی لکھا گیا، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے لکھا، اور جو صحیح ترین روایت ہے اس میں بھی مثلا مصنف ابن ابی شیبہ میں آتا ہے کہ ما مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی کتب وقرأ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے پہلے لکھنا پڑھنا اللہ کی جانب سے ان کو تعلیم ہو گئی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے لکھا۔ انہوں نے کہا سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے کہا کہ یہ مٹاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ادب کی وجہ سے ایسے نہیں کر پائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہاں لکھا ہے، اور پھر اس کے متعلق فرمایا آئے ہیں الفاظ یہ کہ فقط اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا وَكَانَ لَا يُحَسِّنُ الْكِتَّابَ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خوش خطی کے ساتھ تحریر فرماتے جیسے کہ عام طور پہ کاتب تحریر کرتے تھے، ایسے تو نہیں ہوا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا۔ جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قلم مبارک سے لکھا، ان کے لیے تو مسئلہ آسان ہے۔ جو لوگ اس کے قائل ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں لکھا بلکہ حکم دے کے کسی سے لکھوایا اور نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی، جیسے کہتے ہیں وزیر مملکت
کے کام کے متعلق کہ وزیر اعظم نے یہ کام کیا، حالانکہ کیا ہوتا ہے وہ کسی اور وزیر نے، ان کے لیے پھر یہ ہے کہ وہ اس کی تعویل کرتے ہیں، مگر مشکل یہ ہے کہ وہ یہ نہیں بتا سکتے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے ذریعے محمد ابن عبداللہ لکھوایا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹوایا۔ ان کے لیے مشکل ہے، اس لیے آسان طریقہ یہی ہے کہ مان لیا جائے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قلم مبارک سے لکھا۔ یہ روایت حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں لائے ہیں اور بہت تفصیل سے لائے۔ بہرحال حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے لکھا، اور جب اگلی بات لکھوانی تھی تو اس سے پہلے اس نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کہا، اس نے کہا علی اگر ہم اسے خدا کا رسول مان لیتے نا، ما قاتلنا، ہم لڑائی کیوں کرتے؟ ہم عبداللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اللہ کا رسول نہیں مانتے۔ یہ ہے وہ بات، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خدا کا رسول مان لے گا، اب جو وہ کہیں وہ سچ ہے۔ نبوت میں یہ نہیں ہوا کرتا کہ نبی جو کہے اس کے مطابق امر واقعہ وہ ہو جو کچھ نبی کہے۔ سچ نبی کے تابع ہوتا ہے، نبی سچ کے تابع نہیں ہوتا۔ یہ اصول کی بات، مومن آدمی وہ ہمیشہ نبی کے قول کے تحت ہوتا ہے۔ اس معنی میں کر کے اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے، یہ معنی ہم بیان کر رہے ہیں کہ اس معنی میں کر کے نبی ہمیشہ سچ بولے، یہ نہیں بلکہ جو کچھ نبی بولے وہ سچ ہے، سچ اس کے تابع ہے، وہ سچ کے تابع نہیں ہے۔ تو جو کچھ کہہ دے وہ سچ ہے، وہ کہہ دے زندہ ہے زندہ ہے، وہ کہہ دے مردہ ہے مردہ ہے، وہ کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں دیکھ رہے ہیں۔ ہم کون ہوتے ہیں اس چیز کی تصدیق کرنے والے؟ ہمیں تو اس چوکھٹ پہ جھکنا ہے اور عرض کرنا ہے کہ جو آپ نے فرمایا سچ ہے، ہمارے ماں باپ آپ پہ فدا، جو آپ نے فرمایا بس سچ وہی ہے۔ تو نبوت کو مانے گا، معراج کا مسئلہ کچھ مشکل نہیں، مانے گا جبریل امین اتنی مرتبہ آتے تھے، اچھا بھی یہ بالکل ٹھیک ہے، میں اس کو مانتا ہوں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بھی تشریف لے گئے۔ وہ کیا تشریف لے گئے؟ بلایا گیا، عزت اور احترام سواری بھیجی گئی۔ تو اس لیے ایک بات تو یہ جاننی چاہیے کہ معراج جو ہے وہ اس اصول کی فرع ہے جس اصول میں جبریل امین آیا کرتے تھے۔ تو ان کا یہاں آنا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں جانا، یا تو دونوں قابل تسلیم ہیں یا پھر دونوں قابل انکار ہیں۔ جو معراج کے منکر ہیں وہ مانتے ہیں کہ جبریل امین آیا کرتے تھے، اگر مانتے ہیں تو یہ ماننا مشکل نہیں ہے، اگر نہیں مانتے تو پھر ان سے اصولی بات طے کی جائے گی پہلے کہ آپ بتائیے وحی ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ضرورت پیش آتی تھی یا نہیں آتی تھی۔